ماں کی خدمت کرنا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں کا سر دبانا، ماں کی ٹانگیں دبانا، یہ آپ کی بیوی پر فرض نہیں ہے، یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا سر دباؤ، اس کی ٹانگیں دباؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری بیوی میری ماں کی خدمت کرے۔ بھئی وہ تیری ماں کی خدمت کیوں کرے؟ یہ تیری ماں ہے، اس کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری ہے، تجھ پر فرض ہے۔ ہاں اگر تیری بیوی تیری ماں کی خدمت کرتی ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب اپنی ماں کی خدمت کرتے تو ایسی خدمت کرتے کہ ماں کے لیے کھانا خود بناتے۔ کبھی بھی بیوی سے نہیں کہا کہ میری ماں کے لیے کھانا بناؤ، اپنی ماں کے لیے کھانا خود بناتے، اپنی ماں کے کپڑے خود دھوتے، اپنی ماں کا سر خود دباتے، اپنی ماں کی ٹانگیں خود دباتے، اور جب کھانا پکا لیتے تو ایک ایک لقمہ کر کے اپنی ماں کے منہ میں وہ کھانا خود ڈالتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کون جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، بلکہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے جو زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، اور اس کے قرآن پڑھنے کی آواز اللہ جنت میں سناتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ کس نیکی کے سبب؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ماں کی خدمت ہی ایسی کرتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک ہی ایسا کرتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا صلہ، ماں کی خدمت کرنے کا صلہ۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ ماں ساتھ ہے تو سایہ قربت بھی ساتھ ہے، ماں کے بغیر تو دن بھی لگے جیسے رات ہے، میں جاؤں دور تو اس کا میرے سر پہ ہاتھ ہے، میرے لیے تو میری ماں ہی میری کائنات ہے۔ رب جہاں نے ماں یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا پر آئی مصیبت ٹال دی، قرآن میں رب نے ماں کے پیار کی مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حج کروایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ تو نے اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا کہ جس رات تو نے چارپائی پر پیشاب کر دیا تھا تو تیری ماں خود گیلی جگہ پر سوئی تھی، تجھے خشک جگہ پہ سلایا تھا۔ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یقیناً یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے جوانوں کو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔